رحمت للعالمین ہونے کے لیے عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری ہے، زندہ ہونا بھی ضروری ہے، علم غیب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب دیکھیں، جس کے لیے مہربان اور مددگار بنا کے بھیجا گیا ہے، اگر وہ اس کی زبان نہیں جانتا، وہ اس کے احوال نہیں جانتا، تو وہ مدد کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انسانوں کی زبانیں تو کجا، میرے مصطفیٰ کریم فارسی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، پنجابی بھی جانتے ہیں۔ ارے انسانوں کی زبانیں تو کجا، میرے مصطفیٰ کریم حیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر ایک چیز کی زبان جانتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، تو ایک عجیب و غریب سی آواز ہمیں سنائی دی کہ کوئی پکارنے والا بڑی عجیب سی آواز میں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میرے اوپر رحم کیجئے۔ اچانک صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن میرے مصطفیٰ کریم کو پکار رہا ہے، ایک ہرن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پکار کے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے قریب گئے، پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ ہرن جو تھی وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ آقا ہے، میں اس کی جو ہے وہ غلام ہوں، اس نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، مجھے میرے آقا سے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں، وہ کل سے بھوکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے آقا سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ لوٹ کر واپس آئے گی۔ جب اس نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں سے گئی نہیں، وہیں کھڑے ہو کر اس کے آقا کے پاس اس ہرنی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، جب ہرنی دودھ پلا کر واپس پلٹی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مسکرانے لگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قدموں کے اندر وہ اس ہرنی نے اپنے سر کو جھکا دیا اور جھکا کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں واپس لوٹ کر آؤں گی۔ یا رسول اللہ غلامی کا مزہ تب ہی آتا ہے جب بندہ بے وفائی نہ کرے، بندہ وفادار ہی رہے۔ غلامی کا مزہ تبھی آتا ہے جب بندہ وفادار رہے۔ یا رسول اللہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے آقا سے کہا کہ بتا تو اس ہرنی کو کتنے پیسوں کے عوض بیچنا چاہتا ہے؟ اس آقا نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ میں ہرنی آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یہ آپ کو میں تحفہ دے دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر اس ہرنی کو آزاد کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے۔ پھر اس ہرنی نے جو کمال کیا، اس نے اپنے دونوں پاؤں زمین پہ مارے، اس طرح جیسے گویا رقص کر رہی ہے کہ آزادی کی خوشی میں وہ ناچ رہی ہے، اور پھر زبان حال سے کہہ رہی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ جولی میں اگر ٹکڑے آپ کے نہ ہوتے تو یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، یہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ منبر، یہ عہدے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، یہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ تو پھر ہمیں عقیدہ بھی آمنہ کے لال کے ساتھ سچائی رکھنا چاہیے، جیسا ہمیں صحابہ نے عقیدہ دیا ہے، جیسا میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، ہمیں اس عقیدے سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔